السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے 5 ایسی باتیں لے کر آیا ہوں جو ہے 5 منٹ میں، لیکن آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں، جو اگر کوئی بندہ ان 5 باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کی زندگی سب سے اچھی ہو جائے گی۔ پہلے یہ بات ہے نمبر 1 کہ رمضان میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو میرے بھائیو، لڑائی جھگڑا کرنا ویسے بھی بہت ہی بری عادت ہے، لیکن اگر رمضان میں اگر کوئی مسلمان اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں کہ اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھگڑا کرنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اس کا جواب نہ دے، بلکہ وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اس طرح سے کہہ دے۔ مگر بھائیو، آج کل تو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی جھگڑا کرنے لگے تو روزہ دار صبر نہیں کرتا، بلکہ روزہ دار صاحب بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے تو ہوں، لیکن یاد رکھو میرے سامنے جھگڑا مت کرو، ورنہ روزہ تو میں تم ہی سے کھولوں گا، یعنی کہ افطار بھی تم ہی سے کروں گا۔ تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ تو بھائیو، یہ نبی کا فرمان سنیں کہ وہ اس طرح سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس کے سامنے جھگڑا بھی نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے رمضان میں گالی دینا۔ تو گالی دینا تو ویسے بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس میں اپنی ہی زبان کی خرابی ہوتی ہے اور بندہ نقصان اٹھاتا ہے، تو گالی دینا ویسے ہی بری بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینا۔ تو اس کے بارے میں نبی کا فرمان سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ہی ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح سے لعنت کرتا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت بڑا گناہ ہوا کہ بندہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں رپلائی میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو جب آپ ہی کنٹرول کریں گے، آپ ہی صبر کر لیں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ نبی کا فرمان ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ بندہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گالی سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے آنکھ کان ہاتھ کا روزہ۔ تو روزہ ہر ایک چیز کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ وہ آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ بندہ ان آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جسے دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہ دیکھے۔ دوسرا ہاتھ کا روزہ۔ تو بندہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، بلکہ غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کی جائے۔ کان کا روزہ۔ تو کان کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں سے کوئی بری بات نہ سنے، کہ کسی کا کلام بد اور گانے وانے نہ سنے، یہ کانوں کا روزہ ہوگا، اچھی بات سنے تو یہ کانوں کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے روزے کا فائدہ۔ تو جب روزہ آپ رکھیں گے اور ان باتوں سے جب بچ جائیں گے تو اس کا انعام، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، ورنہ ان باتوں سے آپ نہیں بچیں گے تو پورا دن بھوکے رہیں گے، پھر بھی آپ کو کوئی روزے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اور روزے کا اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، ان باتوں سے آپ بچ جائیں گے تو روزے کا آپ کو فائدہ ملے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اور بالخصوص خاص کر کے روزہ دار کے لیے یہ انعام بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔